والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل ما يأبى بكم ربي لولا دعاؤكم۔ اللہ رب العالمین کی نظروں میں معزز اور محترم کون ہے؟ اہل جنت اور جنت کا مستحق کون ہے؟ میرے بھائیو، اس سوال کا جواب نہ انسان کی نسل ہے، نہ انسان کی رنگت ہے، نہ انسان کا علاقہ ہے، نہ انسان کا امیر اور غریب ہونا ہے۔ یاد رکھو، اللہ کی نظروں میں وہی محترم ہے جس کی زندگی اعمال صالحہ سے بھری ہوئی ہے، اور جس شخص کے پاس عمل صالح نہیں ہے، رب کی نظروں میں اس کی کوئی عزت ہی نہیں ہے۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یذهب الصالحون، نیک لوگ دنیا سے اٹھتے جائیں گے، الاول فالاول، ایک کے بعد دوسرا چلا جائے گا۔ اس جہان میں صالحین کی، پرہیزگار لوگوں کی، متقین کی دن بدن کمی ہوتی چلے جائے گی، حتی یبقی حصالۃ من الناس، یہاں تک کہ پھر جھاگ کی مانند لوگ بچ جائیں گے۔ لا یبالی واللہ بالا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کی نظروں میں ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں، ان کی کوئی اوقات ہی نہیں، ان کی کوئی اہمیت، کوئی عزت ہی نہیں ہوگی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عزت کا معیار عمل صالح ہے، عزت کا معیار نیکی، بھلائی، آپ کا خیر اور اچھائی ہے۔ اور اگر یہ زندگی سے ختم ہو جائے تو میرے بھائیوں پھر جینے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اللہ کی نظروں میں اس کی کوئی عزت ہی نہیں ہے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کی دنیا عزت نہیں کرتی نا، اللہ کی نظروں میں اس کی بڑی عزت ہوتی ہے۔ جسے ہم حیثیت نہیں دیتے، بعض اوقات اللہ کی نظروں میں اس کی بڑی حیثیت ہوتی ہے۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے نا، دنیا کے ستائے ہوئے لوگ رب کے پاس بڑے لاڈلے ہوتے ہیں، اللہ کی نظروں میں ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ ذرا اس حدیث پہ بھی غور کریں جو صحیح مسلم میں آپ نے فرمایا، الا اخبرکم باہل الجنہ، میرے صحابی ہو، کیا میں آپ کو جنتی لوگوں کو پتہ نہ دوں؟ کیا میں آپ کو جنتی لوگوں کا تعارف نہ سناؤں؟ صحابہ نے کہا بلا، اللہ کے نبی کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا، کل ضعیف متضعف، ہر وہ شخص جسے دنیا کمزور سمجھتی، جس کو دنیا اہمیت ہی نہیں دیتی، جس کو دنیا والے حیثیت ہی نہیں دیتی، جسے دنیا بیکار سمجھ کے چھوڑ دیتی ہے، بعض اوقات رب کی نظروں میں وہ جنتی بھی ہوتا ہے تو محترم بھی ہوتا ہے، لیکن شرط ہے کہ وہ نیک۔ پھر آپ نے فرمایا، الا اخبرکم باہل النار، کیا جہنمی لوگوں کا تعارف نہ سنا دوں؟ کیا جہنمی لوگوں کی پہچان نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا بلا، اللہ کے نبی کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا، کل عتلٍ، عتلٍ کا معنی ہوتا ہے تند مزاج، سخت مزاج، شدت مزاج۔ اور پھر شدت مزاج کے ایسے بھی ہوتے ہیں نا جو مسکرا کے کہہ دیتے ہیں میں تو حق کہنے کا عادی ہوں۔ اللہ کے بندے، حق کہنے کا طریقہ ہوتا ہے، حق کہنے کا انداز ہوتا ہے۔ یہ اکھڑا ہوا مزاج، یہ مزاج کی شدت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جہنم کی نشانی، اہل جنت کی نشانی نہیں ہے۔ مومن نرم دل ہوتا ہے، مومن برداشت کرنے والا ہوتا ہے، وہ تانے دینے والا نہیں ہوتا، وہ شدت مزاج نہیں ہوتا۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ،
اللہ نے تو اپنے پیغمبر سے کہہ دیا اگر آپ سخت مزاج، سخت زبان، سخت دل ہوتے تو یہ جو پروانے صحابہ جان نچھاور کرنے والے ہیں نا، یہ بھی تمہیں چھوڑ کے چلے جاتے۔ پھر دوسری نشانی بتائی، جب واضح دولت مند ہوگا لیکن بڑا بخیل ہوگا، اپنی دولت پر سانپ بن کے بیٹھ جائے۔ ایسا دولت مند انسان جس کی دولت سے خیر کی امید ہی نہ ہو، آپ نے فرمایا یہ بھی اہل جہنم کی علامت۔ مستقبل پھر ایسا بھی ہے جو ہر بات پہ اکڑ جاتا ہے، ہر بات پہ تکبر کرنے والا ہے، وہ شخص بھی جہنمی انسان۔ میرے بھائیو، ہم نے یہ دیکھنا ہے کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہماری رب کے نظروں میں عزت بن جائے۔ رب دولت کو معیار نہیں بناتا، اللہ کے پاس معیار عمل صالح ہے۔ اور جب ایک حدیث پہ نظر جاتی، اللہ دولت مند لوگوں کو بھی اپنی رضا محبت عطا فرمائے، فقراء اور مساکین کو بھی اپنی محبت عطا فرمائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنہ ابن ماجہ کے الفاظ ہیں کہ یوم محشر 500 سال امیر لوگوں کے مقابلے میں غریب لوگ جنت میں پہلے چلے جائیں گے۔ آپ اندازہ کریں 500 سال کا عرصہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے، اس کی مرضی ہے۔ 500 سال پہلے مساکین اہل دنیا کو اگر وہ نیک تھے، رب امیر لوگوں سے پہلے جنت میں بھیج دے گا۔ میرے بھائی، اس میں حکمت ہے اور بات سمجھ میں آنے والی بھی ہے۔ ظاہر ہے مسکین سا بندہ جس کے پاس دولت نہ ہو، پیسہ نہ ہو، اس کو حساب بھی تو اتنا دینا ہے نا۔ جس کے پاس ہو ہی 5 روپے، وہ 5 روپوں کا حساب دے گا۔ جس کے پاس 5 لاکھ روپے ہو، اس نے تو اتنا حساب دینا۔ جس کے پاس 5 کروڑ ہو، اس نے تو اتنا ہی حساب دینا ہے۔ اور پھر میرے بھائیو، اللہ کی نظروں میں ایسے بھی عزت بنائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا اخبرکم بخیارکم، کیا میں آپ کو نہ بتاؤں تم میں اچھا کون ہے، عزت والا کون ہے، محترم کون ہے، عزت کا معیار کون سا ہونا چاہیے، اچھائی کا، خیر کا معیار کیا ہے؟ صحابہ نے کہا بلا اللہ کے نبی بتاؤ۔ آپ نے انتہائی مختصر جملہ کہا لیکن بڑا جامع، انتہائی جامع۔ آپ نے فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، ایسا بندہ جسے دیکھنے والا دیکھے تو اسے اس کا رب یاد آ جائے، اس کی محفلوں میں ایمان کی خوشبو ہوتی، اس کی مجلسوں میں رب کی یادوں کے تذکرے ہوتے، اس کی باتوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جاتا۔ ایسے لوگوں کی محفلیں خیر سے بھری ہوتی۔ اذا رؤوا ذکر اللہ، اچھے لوگ وہی ہیں جنہیں دیکھا جائے تو اللہ رب العالمین کی یاد آ جائے۔ میرے بھائیو، اگر ہم عزت بنانا چاہتے ہیں تو ہماری محفلوں میں کچھ ایسا ہونا چاہیے، ہمارے ساتھ ملاقات کرنے والا محسوس کرے کہ میں نے اپنے ایمان میں ملاقات کے بعد اضافہ پایا، ہمارے ساتھ بات کرنے والا محسوس کرے کہ ہماری باتوں میں ایمان کی خوشبو موجود ہے۔ میرے بھائیو، ہم ایسے بھی عزت بنا سکتے ہیں رب کے پاس کہ ہم بہت زیادہ دعائیں کریں، اٹھتے بیٹھتے جس حال میں ہیں، جس کیفیت میں بہت زیادہ دعائیں کریں۔ ہم مانتے ہیں غلطیاں، ہم مانتے ہیں زندگی میں گناہ بہت ہیں، لیکن یاد رکھیں جب دعائیں کثرت سے ہونے لگے نا تو رب کے پاس عزت بن ہی جاتی ہے انشاءاللہ۔ سورہ فرقان کی آخری آیت ہے، رب العالمین نے فرمایا کل ما یأبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، فرمایا اگر تمہاری دعا نہ ہوتی تو رب کی نظروں میں تمہاری کوئی حیثیت ہی نہ ہوتی۔ یہ جو تھوڑی بہت تمہاری اللہ کی نظروں میں حیثیت ہے، عزت ہے، چاہے جتنی بھی ہو، اس کا سبب، اہم ترین سبب تمہاری دعائیں ہیں۔ یہ جو تم رب کو بلاتے ہو نا، اس لیے تمہاری زندگی میں رب العالمین نے کئی نعمتیں دے رکھی ہیں۔ تو میرے بھائیو آئیں، اللہ کی نظروں میں دولت، رنگ یا نسل کا معیار نہیں ہوتا۔ رب العالمین کی نظر میں اگر خیر کا، بھلائی کا، عزت کا معیار ہے تو عمل صالح ہے، اور ہماری یہ دعائیں ہیں۔ تو دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کی اللہ کی نظروں میں بڑی عزت ہے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔